نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 146 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے بھی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ الصحابۃ کالنجوم یا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان الفاظ کے ساتھ جو روایت بہت سی کتابوں میں نقل کی گئی ہے یہ سنداً نہایت ضعیف ہے، اس لیے حدیث کے طور پر اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی عملاً بھی یہ قابل اشکال ہے، کیونکہ بہت سے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض صحابہ کی رائے لے لی جاتی ہے اور بعض صحابہ کی رائے چھوڑ دی جاتی ہے اسی مسئلے میں۔ حالانکہ اس میں یہ ہے کہ جس کی بھی اقتداء کرو گے نجات پا جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے، تو اس پہ امت کا عمل بھی نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت مسلم شریف میں ہے، وہ صحیح ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ستارے جو آسمان پر نظر آ رہے ہیں یہ آسمان کے محفوظ ہونے کی علامت ہیں، اور پھر فرمایا کہ میری ذات وہ میرے صحابہ کے لیے امن و امان کی ضمانت ہے، جب میں نہیں رہوں گا تو صحابہ فتنوں سے دوچار ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت کے لیے امن و امان کی ضمانت ہیں، جب صحابہ نہیں رہیں گے تو بہت سے حالات سے امت دوچار ہوگی۔ اس حدیث سے کم از کم اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جو ستاروں سے تشبیہ دی ہے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی شامل ہیں، لیکن جو روایت آپ نے سوال میں پوچھی ہے یہ سنداً نہایت ضعیف ہے۔ ایسی روایات کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ جواباً عرض ہے کہ مرد حضرات کان کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے تکبیر تحریمہ میں، یعنی انگوٹھا کان کی لو کے سامنے ہونا چاہیے، ہاتھ کا انگوٹھا، اور خواتین اپنے کندھوں تک بس ہاتھ اٹھائیں گی، چادر کے اندر اندر رہتے ہوئے، باہر نہ کریں چادر سے، یعنی بے ستری نہ ہو۔ معجم طبرانی وغیرہ کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ خواتین سینوں تک بس ہاتھ اٹھائیں گی۔ سوال کرتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں پھر باندھتے ہیں، اور کچھ لوگ فوراً باندھ لیتے ہیں ہاتھ چھوڑے بغیر، تو کس کا طریقہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ درست طریقہ یہی ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر اسے نیچے نہ چھوڑیں بلکہ تکبیر کہتے ہوئے باندھ لیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ان کا معمول یہ ہے کہ جب رکوع میں جانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کچھ پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد رکوع کے لیے جھکتے ہیں
اور جب کچھ جھک جاتے ہیں تو رکوع کی تکبیر شروع کرتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ قیام کی پوری حالت میں ہاتھ بندھے رہنا یہ مسنون ہے، اس لیے قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑنے نہیں چاہیے۔ ہاں، جب رکوع کے لیے جانے لگیں تو تکبیر شروع کر دیں اور اسی وقت ہاتھ چھوڑیں اور سیدھے رکوع میں چلے جائیں، یہی طریقہ بہتر اور افضل ہے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فقہا کی عبارات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ مقتدی کے تشہد پورا ہونے سے پہلے ہی امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ مقتدی کو اپنا تشہد پورا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی سلام پھیرے۔ درود شریف وغیرہ نہ پڑھے لیکن تشہد یعنی اتحیات پوری کرے، اس کے بعد سلام پھیرے، امام کے ساتھ فوراً سلام نہ پھیر دے۔ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب تھا لیکن وہ سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہا اور تسبیحات وغیرہ پڑھتا رہا، پھر اسے یاد آیا کہ میرے اوپر تو سجدہ سہو واجب تھا، تو سوال یہ ہے کہ کتنی دیر کے بعد یاد آنے پر سجدہ سہو کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ جب اس نے سلام پھیر دیا اور اپنی جگہ بیٹھا رہا تو کوئی مانع صلاۃ عمل اس سے صادر ہوا یا نہیں۔ مثلاً اس نے کسی سے بات تو نہیں کر لی، یا اس کا سینہ قبلے سے پھر تو نہیں گیا۔ اگر اس طرح کی کوئی بات پیش آئی ہے تو اب سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اثرنو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر بیٹھا رہا اور کوئی مانع صلاۃ بات نہیں پیش آئی، صرف تسبیحات پڑھتا رہا اور پھر سجدہ سہو کر لیا، تو یہ درست ہو جائے گا اور نماز اس کی معتبر ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص کو 4 رکعت والی نماز میں 3 رکعت ملی، 1 رکعت چھوٹ گئی، لیکن اسے یاد نہیں رہا اور اس نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد وہ 4 زانو ہو کر بیٹھ گیا، 2 زانو کے بجائے، ادھر ادھر دیکھتا بھی رہا، یعنی اس حالت میں ہو گیا کہ کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ میرے اوپر تو 1 رکعت ادائیگی باقی ہے، تو کیا وہ اپنی رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر سکتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر کوئی مانع صلاۃ عمل پیش آ گیا اس دوران تو اب اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور 1 رکعت ملانے سے کام نہیں چلے گا، اثرنو پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر کوئی مانع صلاۃ عمل نہیں پیش آیا، نہ اس نے کوئی عمل کثیر کیا، نہ اس کا سینہ قبلے سے ہٹا ہے، تو پھر اگر یاد آ جائے اسی حالت میں تو وہ 1 رکعت اپنی پڑھ کر کے اور سجدہ سہو کر لے تو نماز درست ہو جائے گی۔ سوال کرتے ہیں کہ جماعت کے دوران اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے اور وہ اپنا نائب بنائے تو نائب قرات کہاں سے شروع کرے گا؟ اور امام صاحب جب وضو کر کے واپس آئیں گے تو وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر نائب کو یاد ہو کہ اس نے یعنی امام نے کتنی آیتیں سورہ فاتحہ کی پڑھ لی تھیں، تو یہ نائب جب شروع کرے گا قرات تو اس سے آگے سے پڑھ لے، مثلا 3 آیتیں پڑھ لی تھیں، اس کے آگے پڑھ لے۔
اور اگر اسے یاد نہ ہو تو وہ شروع سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ہے سورہ فاتحہ کی بات، لیکن اگر کوئی اور سورت امام پڑھ رہا تھا اور اس میں وضو ٹوٹ گیا اور اسے نائب بنایا گیا، تو اس نائب پر لازم نہیں ہے کہ جو سورت امام پڑھ رہا تھا وہی سورت یہ پڑھے، بلکہ یہ کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر امام نے 3 آیتوں کے وقت قرات کر لی ہو تو یہ امام کی جگہ پر پہنچ کر بغیر کچھ پڑھے رکوع بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ جو امام پڑھ رہا ہو وہی یہ پڑھے۔ ویسے بھی یہ مشکل ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو امام کو یاد ہو وہ اس نائب کو بھی یاد ہو۔ سوال کرتے ہیں، کیا مدرسے میں آمدہ زکوٰۃ کی رقم کو تجارت میں لگا کر اس کے نفع سے مدرسہ چلا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ مدرسے میں جو زکوٰۃ کی رقم آتی ہے یہ مصارف میں خرچ کرنے کے لیے آتی ہے، اور زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ نادار غریب فقراء پر اسے صرف کیا جائے۔ تجارت میں لگنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر یہ بھی ہے کہ تجارت میں امانت و دیانت کا معاملہ بہت ہوتا ہے، نقصان کا بھی خطرہ رہتا ہے، اس لیے مدرسے کی رقومات تجارت میں لگانا صحیح نہیں ہے، مصارف میں خرچ ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی بھی ذمہ دار تصرف کرے گا اور اس میں نقصان ہو جائے گا تو وہی ضامن ہوگا۔ سوال کرتے ہیں کہ میں زکوٰۃ دہندگان کا وکیل ہوں، یعنی میرے پاس لوگ زکوٰۃ کے پیسے جمع کرتے ہیں اور میں فقراء پر اور مصارف پر خرچ کرتا ہوں، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بیمار غریب شخص کے لیے میڈیکل اسٹور سے دوائیں دلوا دیتا ہوں ادھار، اور جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے ہیں تو میں میڈیکل والے کا حساب کر دیتا ہوں اسی زکوٰۃ کی رقم سے۔ اب اس لین دین کی وجہ سے بسا اوقات میڈیکل والے مجھے تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، تو یہ تحفہ میرے لیے لینا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی رقم سے لین دین ہو رہا ہے اور یہ تحفہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اسے بھی غرباء پر ہی صدقہ کر دیا کریں، اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ پوچھتے ہیں، میرے پاس کچھ سودی رقم ہے، اسے بلا نیت ثواب فقراء پر صدقہ کروں یا میرے اوپر جو انکم ٹیکس ہے اس میں دے دوں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر سرکاری بینک کا سود ہے تو انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں، ورنہ تو پھر غرباء پر تقسیم کر دیں، انکم ٹیکس میں نہ دیں۔ پوچھتے ہیں، بجاج فائنانس کمپنی میں ملازمت کرنا کیسا ہے، جس میں نقد خریداری پر کم قیمت اور قسطوں پر خریداری پر زیادہ قیمت وصول کی جاتی ہے، اور کام یہ ہے کہ جو لوگ قسطوں پر کمپنی سے سامان خریدتے ہیں ان سے جا کر رقم وصول کرنی ہوتی ہے، تو اس طرح کی ملازمت درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجلس عقد میں طے ہو جائے کہ سامان کتنے میں ملے گا، نقد ملے گا یا ادھار ملے گا، قسطیں بھی طے ہو جائیں اسی مجلس میں، اور یہ شرط نہ ہو کہ اگر قسطوں میں تاخیر ہو تو پھر مزید رقم دینی پڑے گی، تو یہ کاروبار شرعاً درست رہے گا اور اس کی ملازمت کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شرط خلاف شریعت لگی بھی ہو تو پھر معاملہ درست نہیں ہوگا، اس کی تفصیلات معلوم کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ کسی شخص نے ایک جائیداد خریدی اور ابھی اس کے پیسے ادا نہیں کیے کہ دوسرے کے ہاتھ قیمت میں اضافہ کر کے بیچ دی، تو اس طرح سے جو اضافی رقم اسے ملی ہے وہ اپنے استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ زمین ادھار خرید لی گئی
اور پھر اضافے کے ساتھ بیچ دی گئی تو یہ نفع تو حلال ہے، لیکن ایک شرط ہے اس میں کہ جو پہلا خریدار ہے جس نے اسے خریدا ہے ادھار، اس کو مالک کی طرف سے اس زمین میں تصرف کا حق دے دیا گیا ہو، تب یہ اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ سوال کرتے ہیں کہ آج کل گارنٹی اور وارنٹی پر خرید و فروخت عام ہے۔ اب بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بیچنے والا یہ کہتا ہے کہ اگر 1 سال کی گارنٹی ہے تو قیمت اتنی، اور اگر 2 سال کی گارنٹی ہے تو قیمت اتنی، یعنی کچھ بڑھا دیتا ہے۔ تو گارنٹی کی بنیاد پر قیمت بڑھانا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر مجلس عقد میں آپسی رضامندی سے طے ہو جائے کہ 1 سال کی گارنٹی کی قیمت اتنی ہوگی اور 2 سال کی اتنی ہوگی، اور پھر 2 سال یا 1 سال جو بھی لینی ہے وہ اسی مجلس میں طے ہو جائے، تو پھر یہ معاملہ درست رہے گا اور یہ اصل قیمت کے اندر اسے جوڑ دیا جائے گا۔ اگر مجلس میں یہ بات طے نہ ہو، بلکہ یہ کہا جائے کہ بھئی اگر 1 سال میں یہ کام کراؤ گے تو اتنے پیسے لیں گے، اگلے سال کراؤ گے تو اتنے لیں گے، تو پھر جیسی بات طے ہوگی اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا، اور اس میں یہ معاملہ بیع سے متعلق نہ ہوگا بلکہ اجارے سے متعلق ہو جائے گا، وہ اس کی تفصیلات الگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے، دارین کی عافیت سے نوازے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔